السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا ٹاپک ہے سفر سے متعلق جو دعائیں ہیں، جو آداب ہے وہ۔ محترم ناظرین، آج ہم اور آپ گھر سے نکلتے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے اگر بائک سے جا رہے ہیں تو ہیلمٹ لے لیتے ہیں، کار سے جا رہے ہیں تو اس کا ایئر چیک کر لیتے ہیں، پیٹرول چیک کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کے کاغذات ڈاکومنٹس جو بھی ہے لے لیتے ہیں۔ اگر ٹرین ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو اپنے ٹکٹ، اپنے ویزے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، پاسپورٹ وغیرہ، سب ساری چیزیں انتظام کر کے نکلتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم اور سب سے مین چیز جو ہم بھولتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نبوی تعلیم کو بھول جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا تعلیم دیا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سفر میں نکلتے ہیں اور اپنے منزل پہنچنے سے پہلے کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اور ہماری موت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم اپنی حفاظت کے لیے جب ساری چیزیں کرتے ہیں، اس وقت نبوی تعلیم پر بھی اگر عمل کرتے ہوئے جائیں تو ہماری حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں، خود اللہ رب العالمین ذمہ داری لیتا ہے۔ سب سے پہلا کام جب ہم گھر سے نکلیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج رجل من بیتہ، جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے سفر کے ارادے سے، فقال، تو وہ کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں، توکل تو اسی پر یعنی اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، لا حول ولا قوة، اس کی توفیق کے بغیر کسی نیکی کی طاقت نہیں اور نہ ہی کسی برائی سے بچنے کی طاقت ہے، الا باللہ، سوائے اس رب کی توفیق سے۔ تو ایسے شخص کے لیے کہا جاتا ہے یقال لہ حینئذ، جب بندہ یہ دعا پڑھ کر کے گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ہدیتا، اسے ہدایت دے دیا گیا، وکفیتا، اور اس کے لیے کافی کر دیا گیا، وأقیتا، اور اسے بچا لیا گیا۔ کس چیز سے بچا لیا گیا؟ شیطان کی چال اور مکر و فریب اور اس کے وسوسے، اس کے خیالات سے بچا لیا گیا۔ فَيَتَنَحَّى لَهُ الشَّيْطَانُ وَيَقُولُ، تو ایک شیطان دوسرے شیطان کے قریب ہو کر کے کہتا ہے دوسرے شیطان سے، کیف لک برجل، اس آدمی کو تم کیسے بہکا سکتے ہو، کیسے تم اسے وسوسے میں ڈال سکتے ہو، یا کیسے تم اس کا نقصان پہنچا سکتے ہو، جسے ہدایت دے دیا گیا، جس کے لیے کفایت کر دیا گیا، وہ اقیا، اور اس کے لیے حفاظت کی سارے امور تیار کر دیے گئے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 3، حدیث نمبر 4249 کے اندر۔ دوسرا ایک کام کیا کرنا ہے، جب گھر والا کسی مسافر کو یا کسی آدمی کو رخصت کرے تو ایسے وقت میں اسے دعا دے۔ اللہ کے نبی کا یہ طریقہ تھا، جب کسی شخص کو آپ رخصت کرتے تو یہ دعا کرتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، کہ میں تمہیں تمہارے دین، تمہاری امانت اور تمہارے عمل کے تمہارے آخری عمل کو بھی میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کے حفاظت میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پتہ چلا جب ہم کسی کو رخصت کریں تو یہ دعا دے کر کے انہیں رخصت کریں۔ تیسری بات، جب ہم سواری پر سوار ہوں، کار ہو، بائک ہو، آٹو ہو، ٹرین ہو، ہوائی جہاز ہو، تو ایسے وقت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ مسخر کیا، ہمارے لیے یہ ہمارے تابع کیا، وما كنا له مقرنین، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے تھے، جسے ہم
اپنے بس میں کرنے کے طاقت نہیں رکھتے تھے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم سب اسی رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 644 میں یہ دعا نقل ہے، اور قرآن مجید میں بھی یہ دعا موجود ہے. ایک پانچویں چیز جو انسان کو کرنا ہے کہ جب بلندی پر چڑھے تو اللہ اکبر تکبیر بیان کرتے ہوئے جائے، جب بلندی سے نیچے کی طرف آئے، پستی کی طرف آئے، تو وہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے. اور لاسٹ چیز، جب سفر میں کسی جگہ ٹھہریں تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے 1459 کے اندر. کیا مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام شر سے، اللہ کے ان تمام مخلوق کے شر سے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے. جب یہ ساری چیزیں آپ پروٹیکشن کے طور پر نبوی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جب ہم سفر کرتے ہیں تو کبھی کبھار نہیں بلکہ اکثر ہم اور آپ کامیاب ہوتے ہیں. بہت سارے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بہت سارے حادثات ہوتے ہیں جس میں انسان منزل میں پہنچنے سے پہلے وفات پا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبوی تعلیم جو ہے اس کو بھی خاطر ملحوظ رکھ کر کے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں، تاکہ کہیں کوئی نقصان ہو، کبھی کوئی حادثہ ہو تو بھی ہم نبوی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی ذات سے جا کر کے ملیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو سنی ہوئی احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.